السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ پچھلے درس میں تقریباً آدھے پارے کے لیے چند آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، پچھلے درس میں اخیر میں گفتگو ہوئی تھی فرعون کے بارے میں۔ فرعون چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی نافرمانی کرتا تھا اور جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی گئی، لیکن وہ صحیح راستے پر نہیں آیا۔ اور پھر حزقیل بھی بار بار نصیحتیں، جو کہ رشتہ دار بھی تھے فرعون کے، اور پھر ایمان بھی لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو بہرحال وہ ساری چیزیں جب حضرت حزقیل کو وہ لوگ ختم کرنے کا ارادہ کیے تو اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کی حفاظت فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ صبح شام فرعون اور اس کی قوم کو عذاب جہنم کا دیا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے۔ چلیے، اب اس کے بعد یہاں کلام آگے بڑھا رہے ہیں۔ وَذْكُرْ، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ لوگ یعنی کافر، یتخاصم الکفار فی النار، جہنم کی آگ میں کافر جھگڑا کرتے رہیں گے۔ فیقول الضعفاء للذین استکبروا، تو جیسے ہم نے اس سے پہلے درسوں میں بھی بتایا ہے کہ دو طبقے بن جائیں گے کافروں میں کا، ایک نچلا درجہ جو پیروی کرنے والا تھا، اور کافروں میں کا ایک بڑا درجہ جن کی لوگ پیروی کیا کرتے تھے۔ تو جو پیروی کرنے والے، جو کمزور جو لوگ ہیں، ضعفاء ہیں، وہ لوگ للذین استکبروا، تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، کہ بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے۔ تبعا تمہارے پیروکار تھے، یعنی تمہاری پیروی کیا کرتے تھے۔ اب یہ تبعا کیا ہے؟ جمع تابعون، تابعون کی جمع تبعا ہے۔ ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا تم، اغنا یغنی کے معنی ہیں بے نیاز کرنا، بچانا، دور کرنا، تو کیا تم ہم سے عذاب کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ ہم تمہاری دنیا میں پیروی کرتے تھے، تو کیا اب تم ہم سے اب عذاب کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ انتم مغنون دافعون عنا، ہم سے دور کر سکتے ہو، روک سکتے ہو، نصیبا من النار، عذاب کا کچھ حصہ، یعنی تھوڑا سا عذاب کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو کیا؟ قال الذین استکبروا، تو جو پیروی جن کی جاتی تھی، الذین استکبروا، جو تکبر کرنے والے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے، انہوں نے کہا انا کل فیہا، ہم تمہیں کیا بچائیں، ہم سب کے سب اسی میں پڑے ہوئے ہیں، تم تو ہے ہی ہے، ہم بھی کیا ہے، اسی آگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان اب فیصلہ کر دیا ہے۔ کیسے؟ فادخل المؤمنین الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیا، والکافرین النار، اور کافروں کو آگ میں داخل کر دیا ہے۔ وقال الذین فی النار، جو لوگ جہنمی ہیں، جو آگ میں پڑے ہوئے ہیں، مزہ آگ کا عذاب کا چک رہے ہیں، وہ لوگ کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغاؤں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، کہ تم کیا کرو، تمہارے پروردگار سے کہو، پروردگار سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ عذاب میں ہمارے ایک دن تخفیف کر دے، یعنی جو عذاب سخت ہم کو دیا جا رہا ہے، وہ عذاب میں کیا ہے، ایک دن وہ عذاب ہم سے روک دے۔ چونکہ وہاں دن اور رات کا معاملہ تو نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں دنیاوی دنوں کے اعتبار سے مختصر سا وقت، ایک دن، یعنی کہ 24 گھنٹے ہم سے کیا ہے، عذاب روک دے، تخفیف کر دے عذاب میں۔ یخفف عنا یومن، ایک دن ہم سے روک دے، تخفیف کر دے، یعنی ایک دن کی مقدار میں، من العذاب، عذاب، یعنی کہ وہ جہنم کے داروغاؤں سے کہیں گے کہ آپ ہم سے دعا، اللہ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے اور کہیے کہ ایک دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔
قالو تو وہ جہنم کے جو داروغہ ہیں الخزنۃ تحکماً ان کی بے عزتی کرتے ہوئے، ان کافروں کے سوال کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کی بے عزتی کرتے ہوئے داروغہ جہنم کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ فوری طور پر نہیں کہیں گے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ کئی سال کے بعد جب جہنمی فرشتوں سے کہیں گے کہ پروردگار سے تم دعا کرو ہمارے عذاب میں تخفیف کے بارے میں، تو وہ باتیں سننے کے بعد وہ داروغہ وہ فرشتے کیا ہے خاموش رہیں گے۔ کئی 100 سال کے بعد کیا ہے جب جواب دیں گے تو وہ جواب بھی کیسا ہوگا؟ اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، ان کو ڈانٹتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آتے تھے کیا؟ اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں المعجزات الظاہرات واضح ظاہر معجزات لے کر نہیں آتے تھے؟ قالو تو وہ جہنمی کہیں گے بلا کیوں نہیں آتے تھے، لیکن فکفرنا بہم ہم نے ان کا انکار کیا، ان کی معجزات کا انکار کیا، ہم کیا ہے کفر کیا کرتے تھے ان کے معجزات۔ قالو فدعو تو اب وہ فرشتے کہیں گے تم دعا کرتے چلے جاؤ، تم دعا کرتے چلے جاؤ، پکارتے چلے جاؤ، لیکن فإنا لا نشفع لکافر بے شک ہم کیا ہے کسی بھی کافر کے بارے میں شفاعت ہرگز نہیں کریں گے، سفارش کافر کی ہرگز نہیں کرنے والے ہیں۔ قال تعالی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اگر لو بالفرض کافر اللہ سے دعا بھی کریں، معروضات بھی کریں، خود کریں یا فرشتوں کے ذریعے سے کروائیں، لیکن کافروں کی جو دعا ہے الا فی ضلال وہ صرف اور صرف گمراہی میں ہے، یعنی بیکار اور رائے گاہ ہیں۔ انعدام یعنی بیکار جانے والی ہے، ان کا کوئی اس دعا کا ان کو کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں انا لننصر رسلنا بے شک ہم ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے ہیں ان کی ہم ضرور مدد، یعنی ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ہم ضرور مدد کریں گے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہ قائم ہوں گے، گواہ کھڑے ہوں گے، تو اس دن بھی کیا ہے یعنی قیامت کے دن بھی ہم کیا ہے ان کی مدد کریں گے۔ ابھی اشہاد بتا رہے ہیں، شاہد کی جمع اشہاد ہے یہ، تو گواہ وہم الملائکہ، اب گواہوں سے مراد کون ہے یہاں پر؟ ہم الملائکہ، فرشتے مراد ہیں۔ فرشتے یشہدون للرسل بالبلاغ، فرشتے رسولوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ وہ رسول ساری کی ساری باتیں، سارے کے سارے احکامات اپنی امتیوں تک پہنچا دیے ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے۔ وعلی الکفار اور کافروں کے خلاف میں گواہی دیں گے کہ یہ کافر رسولوں کی باتوں کا انکار کرتے، بالتکذیب رسولوں کا اور رسولوں کی باتوں کا انکار کرتے، اس کو جھٹلایا کرتے تھے، فرشتے گواہی دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اور امت محمدیہ گواہی دے گی، وہ بات بھی بالکل درست ہے۔ چلیے یعنی رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کی جائے گی اور آخرت میں بھی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو پھر بعض رسولوں کو کیا ہے دنیا میں عذاب پہنچایا ہے نا، تکلیف پہنچائی گئی ہے، لوگوں کی طرف سے نقصان پہنچا ہے، بعض کو ختم کیا گیا، بعض کو آرے سے کاٹا گیا، اور پھر بعض کو کیا ہے اتنی پریشانیاں ڈالی گئیں کہ ہجرت کرنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ تو یہ اللہ مدد کا وعدہ کر رہا ہے، لیکن پھر یہ انبیاء کرام کو اور رسولوں کو کیا پھر تکلیف پہنچ رہی ہے نا، تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو مدد کا وعدہ کیا ہے حقیقت میں وہ مدد ضرور کرے گا، لیکن جہاں لوگوں کی آزمائش کا معاملہ ہے، جہاں لوگوں کا انبیاء کرام اور رسولوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو امتحان لینے کے لیے اگر امتحان میں بھی مدد کریں گے تو پھر امتحان کا مقصد ہی کیا ہو جائے گا؟ امتحان لینا اصل مقصد ہے، آزمائش کرنا اصل وہاں پر مقصد ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقامات پر مدد کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہاں پر دراصل ان کی آزمائش کی جا رہی تھی، ایک وجہ، اور بہت سارے وجوہات یہاں پر بیان کیے ہیں، آپ تفصیلات کے لیے کیا ہے آپ دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہ کوئی بات، اور ایک بات جو آپ لوگوں کے لیے مفید ہے میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اگر لو بالفرض کسی نبی کی دنیا میں مدد نہیں کی گئی، کسی رسول پر دنیا میں ظلم کیا گیا، مدد نہیں کی گئی، تو یقیناً آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ضرور آخرت میں ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ ایک بات بزرگان دین نے بیان فرمائی۔ چلیے آگے بیان کر رہے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کہ اس دن ظالموں کو، کافروں کو ان کا عذر کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، ان کا عذر۔ اب یہ لا ینفع لا تنفع دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، معذرتہم۔ اب یہ وہی قاعدہ، ینفع پڑھیں گے تو معذرتہم فاعل ہے نا، تو پھر معذرتن مؤنث معلوم ہو رہا ہے، تو ینفع کیسے ہے؟ تو اب قاعدہ وہی جو آپ لوگ اردو یا پھر عربی تعریفات میں جو پڑھے ہیں نحو کے، کہ فعل اور فاعل کے درمیان جب فاصلہ آ جاتا ہے تو فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے، تو لہٰذا تنفع پڑھیں گے یا پھر ینفع پڑھیں گے تو دونوں میں بھی کیا ہے وہی معاملہ ہوگا کہ فاصلہ دونوں کے درمیان آ گیا ہے، لہٰذا آپ اس کو ینفع بھی پڑھ سکتے ہیں، تنفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کافروں کو ان کا عذر کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر لو بالفرض اعتذروا، پہلی بات تو یہ کہ وہ عذر نہیں کریں گے، اللہ کے دربار میں اپنی معذرت خواہی نہیں کریں گے، اگر لو بالفرض کر لیں، لو اعتذروا، اگر لو بالفرض وہ کر لیں تب بھی کیا ہے ان کا عذر ان کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے کیا ہے ان پر کیا ہے لعنت ہوگی، ای البعد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا جائے گا، دوری ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، برا گھر ہوگا، یعنی آخرت ان کے لیے انتہائی برے انداز میں ہوگی۔ ای شدت عذابہا، مطلب آخرت کا سب سے سخت عذاب ان کافروں کو دیا جائے گا۔ چلیے اب مختصر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی کہ تورات اور معجزات عطا فرمائے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت بنی اسرائیل کو ہم نے تورات، کتاب تورات کا ہم نے وارث بنایا، یعنی اس تورات کی ذمہ داری ہم نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ ہدن، وہ کتاب کیسی ہے کہ ہدایت دینے والی ہے، وذکرن لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے وہ نصیحت کا پیغام رکھنے والی ہے، نصیحت کرنے والی کتاب ہے وہ۔ تذکرۃ لاصحاب العقول، وہ کتاب کیا ہے اصحاب عقول، عقل والوں کے لیے وہ نصیحت کرنے والی کتاب ہے۔ تو بہرحال اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اصل حضور پاک علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، فاصبر یا محمد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی تکلیفوں پر، اذیتوں پر آپ کیا ہے صبر کرتے رہیے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے اپنے دوستوں کی، بنصر اولیائہ، اپنے دوستوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا، وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ وانت ومن تبعک منہم، آپ اور جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہی میں سے ہے، یعنی اللہ کے دوستوں میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کی مدد فرمائے گا۔ واستغفر لذنبک، اور پھر آپ اپنے خلاف اولا کاموں کی مغفرت طلب کیجیے۔ واستغفر لذنبک، آپ اپنے خلاف اولا کاموں کی مغفرت طلب کیجیے، مطلب اب یہ ذنب کا جو لفظ آیا ہے پارے 26 میں وضاحت کے ساتھ سورہ فتح میں بیان کر دیا گیا ہے، یہاں پر بھی ویسے ہی لفظ ہے، تو ہم ایک دو باتیں بیان کر ہم آگے بڑھیں گے۔ تفصیلات کے لیے آپ ہمارا جو پارے 26 سورہ فتح کا جو ہمارے اس چینل پر جو ریکارڈ کیا ہوا ہے آپ وہاں پر دیکھ لیں، انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ تو اب یہاں پر واستغفر لذنبک، حالانکہ انبیاء کرام سارے کے سارے گناہوں سے معصوم اور پاک ہوا کرتے ہیں، تو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے۔ تو مطلب یہاں پر دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، لیکن گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے، محفوظ ہوتے ہوئے آپ استغفار کریں، تاکہ آپ کی امت کے لیے کیا ہے یہ طریقہ بن جائے، آپ کی امت بھی آپ کو دیکھے اور اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے وہ بھی کثرت سے استغفار کرتی چلے جائے، یہ ایک حکم دیا گیا۔ گناہ تو حضور کے ہے نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے امت کو رغبت دلانے کے لیے آقا علیہ السلام کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خلاف اولا جو کام ہوا کرتے ہیں انبیاء کرام کے، ان کو بھی کیا ہے گناہوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتے بلکہ خلاف اولا جو کام ہوتے ہیں۔ تو جیسے بتایا گیا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی کیا ہوتی ہیں مقربین بارگاہ الہی کے لیے وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ آدمی جب اللہ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے احکامات اور پابندیاں بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، تو بعض وہ کام جو عام لوگوں کے لیے جائز ہیں وہی کام اگر اللہ کے مقرب بندے کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے وہ گناہ تصور کیا جائے گا۔ تو ذنبن سے ایسے خلاف اولا کام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بعض مفسرین نے بتایا ہے۔ لیسن بکا، تاکہ آپ کے سنت بنا لی جائے، چاہے آپ کے اس عمل کو کیا ہے طریقہ بنا لیا جائے۔ وسبح بحمد ربک، اور آپ کے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح اور تحمید بیان کیجیے، یعنی صلی متلبسن، یعنی مطلب یہ کہ نماز، سبح کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی۔ اگر حقیقی معنی لیں گے تو تسبیح بیان کرنا مراد ہوگا،
مجازی معنی لیں گے تو تسبیح سے مراد نماز پڑھنا مراد ہوگا۔ تو آپ کیا کیجئے، تسبیح اور تحمید کو ملا کر آپ نماز ادا کیجئے۔ نماز میں تحمید بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، تسبیح بھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، تو آپ دونوں کے مجموعے کو، دونوں کو ملا کر کیا ہے، نماز ادا کیجئے۔ کب؟ بالعشی والابکار، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں۔ ہوا من بعد الزوال، عشی کہہ رہے ہیں زوال کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کو، ابکار یہ صبح کے وقت میں، صبح کے اوقات کو، یعنی مطلب یہ کہ صبح اور شام کیا ہے آپ نمازیں ادا کیجئے، ای الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں آپ ادا کیجئے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں، قرآن پاک میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی ایسی دلیل کی جو ان کے پاس آئی ہے، یعنی اللہ کے آیتوں کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن اس جھگڑے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، بغیر دلیل کے وہ صرف عقلی اعتبار سے جھگڑا کرتے چلے جاتے ہیں، انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ان فی صدورہم، یاد رکھیں کہ ان کے سینوں میں نہیں ہے الا کبر، مگر تکبر، یعنی ان کے سینوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، تکبر و طمع، اور لالچ اور خواہش بھری ہوئی ہے کہ ان یعلو علیک، کہ وہ ہمیشہ آپ سے بڑھتر رہیں، آپ سے بلند رہیں، آپ سے بڑے مقام پر فائز رہیں۔ یہ خواہش، یہ تکبر ان کو یہ قرآن پاک کی نشانیوں کے انکار پر، آپ کی رسالت کے انکار پر وہ مجبور کر رہا ہے۔ وما ہم ببالغین، یاد رکھیں کہ وہ اپنے مقصد میں، اپنے مطالبے میں کبھی پہنچنے والے نہیں۔ ان کا جو مقصد ہے کہ ہمیشہ آپ پر برتری رکھیں، آپ سے بلند رہیں، وہ کبھی اس مقام پر پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، لہٰذا آپ کیا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کیجئے، من شرہم، ان کے شروں سے، یعنی آپ اللہ کی پناہ میں آئیے ان کی برائیوں سے۔ وہ جو آپ کے ساتھ مکاریاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو ان ساری کی ساری برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آپ آ جائیے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ انہ هو السمیع لاقوالہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی باتوں کو سننے والا ہے، البصیر باحوالہم، ان کے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ آنے والی آیت کریمہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَنَزَلَ فِي مُنْكِرِي الْبَعْثِ، منکرین بعث جو تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کرتے تھے، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش، ابتداءً جو پیدائش، زمینوں کو ابتداءً پیدا کیا گیا ہے، آسمانوں کے ابتداءً جو پیدا کیا گیا ہے، ان کی پیدائش اکبر، یہ بڑی ہے، کس سے؟ من خلق الناس، انسان کی پیدائش سے بڑھ کر زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش ہے۔ اور انسان کی پیدائش مرتن ثانیتن، دوسری مرتبہ جو انسان کو پیدا کرنا ہے، وہ ہی الاعادۃ، وہ کیا ہے؟ اعادہ کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے۔ تو اب کوئی بھی چیز جب ابتداءً پیدا کی جاتی ہے تو انسان کے اعتبار سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو دوبارہ اعادہ کرنا ہے، اس کو دوبارہ لانا ہے، تو اس کو پیدا کرنے میں، اس کو بنانے میں مشکل نہیں ہوا کرتی انسان کے عقل کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا جب بغیر نمونے کے ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو انسان کی پیدائش پہلی مرتبہ بھی اس کے لیے بنانا مشکل نہیں ہے، اور دوسری مرتبہ اس کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ حقیقت جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، اکثر لوگ یعنی کہ اکثر کفار کیا ہے، اس سے بالکل لابلد ہے، لا يعلمون، اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ فَهُمْ كَالْأَعْمَىٰ، اور وہ کافر یہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہونے کی وجہ سے کیسے ہیں؟ اندھے ہو گئے ہیں، کالأعمىٰ، اندھوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ وَمَن يَعْلَمُهُ، اور جو اس حقیقت کو جانتے ہیں اور یہ مثالوں سے عبرت نصیحت حاصل کرتے ہیں، کالبصیر، وہ کیا ہے؟ بصارت والے ہیں، دیکھنے والے، یعنی کافر جو ان کاموں سے، ان باتوں سے بالکل ناواقف ہے، وہ اندھوں کی طرح ہے، اور جو ان چیزوں سے واقف ہے، ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ بینا، جو جن کو نگاہ ہے، دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں بتانے کے بعد اب بتا رہے ہیں، وما یستوی الاعمی والبصیر، اے لوگو تم خود جانتے ہو کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر اور مومن کا معاملہ بھی وہی ہے کہ کافر اندھے ہو گئے ہیں اور ایمان والے کیا ہے؟ دیکھنے والے ہیں۔ تو جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، تو کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نہ وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یعنی وَهُوَ الْمُحْسِنُ، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے کس کے؟ وَلَلْمُسِیء، برائیاں کرنے والے، یعنی نیکیاں کرنے والے اور برائیاں کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فِيهِ زِيَادَةُ اللَّهِ، اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْمُسِیء،
تو اس میں کیا ہے لا کا اضافہ کیا گیا ہے، زیادہ کیا گیا ہے۔ قلیلا ما یتذکرون، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یتعدون، یتعدون یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یتذکرون تتذکرون، بہت ہی کم لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا پھر ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ای تذکرہم قلیل جدا، مطلب یہ کہ ان کا جو نصیحت حاصل کرنا ہے بہت کم ہے وہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت وہ ضرور بضرور آ کر رہے گی، لآتیۃ ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس کے آنے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ کیا ہے اس قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں رکھتے۔ وقال، آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وقال ربکم، اور تمہارا پروردگار فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب یہ لفظی معنی جو ہم ابھی بتائے، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اب اس کے مجازی معنی جو صاحب جلالین بتا رہے ہیں یہاں پر ہے کہ اعبدونی اصبکم، تم میری عبادت کرو، عبادت کرنے کے بدلے میں میں تمہیں ثواب عطا کروں گا۔ اب یہ معنی ادعونی کے معنی عبادت سے کیسے لیے ہیں، تو آگے آنے والا لفظ، آگے آنے والی جو آیت ہے اس آیت میں عبادت کا تذکرہ ہے، تو اس کا قرینہ بتا رہا ہے کہ پہلے بھی عبادت کے معنی ہی لیے جائیں۔ بقرینتی ما بعدہ، ما بعد جو آ رہا ہے اس کا قرینہ بتا رہا ہے کہ ادعونی کے حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی عبادت مراد لیے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ لوگ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر، داخل صاغرین، ذلیل و رسوا، چھوٹے کمتر حقیر ہو کر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدخلون داخل ہوں گے، اور پھر بفتح الیاء و ضم الخاء سیدخلون، وبالعکس اور اس کے برعکس، یعنی کہ یہاں تو کیا ہے یا کے زبر کے ساتھ اور خا کے پیش کے ساتھ یدخلون، اور دوسری قرات میں کیا ہے یا کے پیش کے ساتھ ہے اور خا کے زبر کے ساتھ یدخلون، ان قریب ان کو داخل کیا جائے گا جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کر۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکت ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو دیکھنے والا بنایا، والنہار مبصرا دن کو دیکھنے والا بنایا، مطلب کہ دن دیکھنے والا ہوتا ہے کیا، تو اب اس کے معنی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دن کو ایسا روشن کیا کہ اس دن میں کیا ہے دیکھنے والا بن گیا، وہ دن بھی کیا ہے دیکھنے والا بن گیا، دن کو اتنا زیادہ روشن کیا۔ یہ اب یہاں بتا رہے ہیں اسناد الابصار الیہ مجازی، دیکھنے کی نسبت جو دن کی طرف النہار کی طرف کی گئی، دیکھنا دن کو دیکھنے والا بنایا، تو اس میں جو دیکھنے کی نسبت نہار کی طرف کی گئی ہے یہ حقیقی نہیں، مجازی ہے۔ تو دن میں روشنی کے ذریعے سے لوگ دیکھا کرتے ہیں، دن دیکھنے والا نہیں ہوتا، کیوں؟ لِأَنَّهُ يُبْصَرُ فِيهِ، کیونکہ اس دن میں دیکھا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس روشنی سے کیا ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون اللہ، لیکن اکثر لوگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے، فلا یؤمنون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ربکم تمہارا پروردگار ہے، خالق کل شیء ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اب یہ دیکھیں ذالکم یہ مبتدا ہے، اللہ خبر اول، ربکم خبر ثانی، خالق کل شیء تیسری خبر، اور پھر لا الہ الا ہو چوتھی خبر، تو ایک مبتدا کی چار خبریں یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر فأنا تؤفکون، کیسے تم اس کی عبادت سے پھر جاتے ہو، فأنا تؤفکون، فکیف تصرفون عن الایمان، تم اللہ پر ایمان لانے سے کیسے منہ موڑ لیتے ہو، کیسے پھر جاتے ہو، مع قیام البرہان، باوجود اس کے کہ دلائل اس پر قائم ہو چکے ہیں، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں اس کے بارے میں کئی دلائل ظاہر ہو چکے ہیں، تو پھر تم اللہ پر ایمان لانے کے معاملے میں کیسے تم منہ موڑ لیتے ہو، اس سے کیسے پھر جاتے ہو۔ کذالک ایسے ہی، یؤفک
پھیر دیا جائے گا، کذالک یؤفک، ایسے ہی پھیر دیا جائے گا، کیسے؟ مثل افک ہؤلاء، جیسے یہ لوگ پھر گئے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے جیسے پھیر دیا جائے گا الذین، ان لوگوں کو کانوا بآیات اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کو کیا کرتے؟ یجحدون، انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سارے نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہونے کے باوجود جیسے وہ لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ پر ایمان لانے سے منہ موڑ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، تو ہر وہ آدمی جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معجزات کا انکار کرے گا، اس کو بھی کیا ہے؟ ایسے ہی راہ حق سے، ہدایت کے راستے سے کیا ہے؟ اس کو ویسے ہی پھیر دیا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکت ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، یعنی ٹکنے کا ایک ذریعہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت یعنی کہ سقف، چھت بنایا، سقفاً، آسمان کو چھت نما بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورت عطا فرمائی، اور کیسی؟ ایسی یوں ہی معمولی نہیں بلکہ سب سے اچھی تمہاری صورت عطا فرمائی، فاحسن صورکم، تمہاری صورت کو بہت اچھا، عمدہ، خوبصورت کیا، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو اچھے چیزوں سے اللہ نے رزق عطا فرمایا، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے، تمہارا پروردگار ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے عالموں کا رب ہے، اس کی ذات انتہائی بابرکت ہے، برکت اور عظمت والی ذات ہے۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاعبدوہ، اے لوگو تم سب کے سب اسی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، شرک کو چھوڑ کر دین حق اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے، اسی کی طرف خاص کرتے ہوئے تم اللہ کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ آگے بتا رہے ہیں قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان بتوں کی، تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت ہرگز نہ کروں، بلکہ منع کیا گیا ہے۔ کب؟ لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں آ گئے ہیں، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کی وحدانیت اور توحید پر بہت سارے دلائل آ گئے ہیں، تو دلائل کے آنے کے بعد اب میں پھر تمہاری باتوں میں آ کر اللہ کے ذات میں شریک ٹھہراؤں، یہ میرے لیے مناسب نہیں، اور مجھے اس طرح کا عمل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اسلم لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے سب سے میں کیا ہے؟ اب یہ اسلم یسلم کے معنی آتے ہیں اسلام قبول کرنا، لیکن چونکہ پہلے سے حضور اسلام پر ہے، اسلام کی راہ پر گامزن ہے پہلے سے ہی، تو پھر اسلام قبول کرنا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں اس کے مجازی معنی لیں گے، احکام الہی کے سامنے اپنا سر نیاز خم کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، احکام الہی کو تسلیم کرنا، یہ معنی مراد ہوں گے۔ تو اب دیکھیں، وہ امرت، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے جتنے احکامات ہیں ان سارے کے سارے احکامات کو تسلیم کروں، ان احکامات کے سامنے میں اپنے سر کو جھکا لوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی وہ ذات بابرکت ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تم کو یعنی بخلق ابیکم آدم منہ، تمہارے والد آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد پیدائش کا سلسلہ منی کے خطرے کے ذریعے سے، نطفے کے ذریعے سے اللہ نے جاری رکھا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کو کیا ہے؟ خون کا لوتھڑا، دم غلیظ، غلیظ کا مطلب یہ کہ سخت، لوتھڑا جو جمع ہوا جو ہوتا ہے اس کی شکل میں، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تم کو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ طفل بنا کر وہ تم کو نکالتا ہے، بمعنی طفل یعنی کہ اطفال کے معنی میں یہاں پر، یعنی طفل اولاد بنا کر تم کو کیا ہے؟ نکالتا ہے، ثم یبقیکم، پھر وہ تم کو باقی رکھتا ہے، کب تک؟ لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی سختی کو پہنچ جاؤ، سختی یعنی تم اپنے سن بلوغ کو، بالغ ہونے کی عمر تک تم پہنچ جاؤ، ای تکامل قوتکم من 30 سنۃ الی 40، تمہاری قوت کیا ہے؟ مکمل ہو جائے، طاقت تمہاری مکمل ہو جائے، کون سی مدت تک؟ 30 سال سے لے کر 40 سال تک۔ تو بتاتے ہیں کہ انسان کی جو پوری جوانی ہے یا پھر پوری طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو انسان کی پیدائش سے لے کر وہ طاقت اور جوانی کیا ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے، 30 سے 40 سال تک وہ پوری جوانی طاقت مکمل ہو جاتی ہے، 40 سال کے بعد اب وہ طاقت اور جوانی کیا ہے؟ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو اب کم ہونے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں 30 سے 40 سال تک تمہاری قوت کو پورے کامل طور پر حاصل کر سکو،
پھر اس کے بعد ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، شیوخا، شین کے پیش کے ساتھ اور زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، بضم الشین وکسرھا۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے، یعنی یا تو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، یا پھر بالغ ہونے کے بعد بڑھاپے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ ای قبل الاشد والشیخوخۃ، جوانی سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، یا شیخوخہ یعنی کہ بڑھاپے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی اور تمہارے ساتھ یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، بچپنا، جوانی، پھر بڑھاپا اور پھر ہر طرح کی نعمتیں۔ فعل ذلک بکم، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات کیے، یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرمائی، کیوں؟ لتعیشوا، تاکہ تم زندگی گزارو، ولتبلغوا، اور تم پہنچ جاؤ، اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک تم پہنچ جاؤ، اے وقتا محدودا، ایک وقت جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے زندگی کے لیے، وہاں تک تم پہنچ جاؤ۔ ولعلکم تعقلون، اور تاکہ تم سمجھ سکو دلائل توحید ہی، اللہ کے ایک ہونے کے دلائل جو ہیں اس کو سمجھ سکو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا سکو۔ یہ مقصد کے تحت کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے وقت مقرر کر وقت میں اضافہ کیا ہے۔ هو الذی یحیی ویمیت، وہی وہ ذات بابرکت ہے جو یحیی، جو زندہ کرتی ہے، وہ یمیت، اور مار دیتی ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کا، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ ایجاد شیء، کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، تو فإنما یقول له کن، اس کے سوا نہیں کہ وہ کہتا ہے ہو جا اس چیز سے، فیکون، تو وہ کیا ہے، ہو جاتی ہے۔ اب یہ فیکون بتا رہے ہیں کہ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بضم النون وفتحھا، نون کے پیش کے ساتھ اور نون کی زبر کے ساتھ۔ تو اب نون کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوں گے، یقولو پر اس کا عطف ہوگا، یقولو پر عطف ہوگا، تو یقول لہ ان فیکون۔ یہ زبر سے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یکونا سے پہلے ان مقدر مانیں گے، وفتحھا بتقدیر ان مقدر مان کر یکونا پڑھیں گے۔ یوجد اقبل ارادتی التی ہی معنی القول المذکور، چلیے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو وجود میں لانے کا، تو ارادے کے فوری بعد اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخش دیتا ہے، اس کو وجود میں لا لیتا ہے۔ تو وہ فوری طور پر وجود میں لا لیتا ہے، اس کو بتانے کے لیے کیا کیے ہیں، وہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یوجد اقبل ارادتی، اقبل پیچھے فوری بعد، اپنے ارادے کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وجود عطا کر دیتا ہے اس کو، التی ہی معنی القول المذکور، جو کہ جو لفظ یہاں پر بتایا گیا ہے، انما یقول لہ کن فیکون، یہ الفاظ جو جملہ ہے، یہ جملہ اسی قول کی وضاحت کر رہا ہے کہ ارادہ ہوتے ہی، ارادے کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے کو وجود عطا فرما دیتا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کہ آپ نہیں دیکھیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی نشانیوں میں، قرآن پاک میں جھگڑا کرتے چلے جاتے ہیں، انا یصرفون، کیسے وہ پھر رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے سے، وہ کیسے اپنے آپ کو پھر رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، جو لوگ کتاب کو یعنی قرآن پاک کو جھٹلا دیے، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور وہ کتاب جسے دے کر ہم روانہ کیے تھے، وہ کتاب ہمارے رسولوں میں سے جس کو دے کر ہم روانہ کیے تھے، اس کو بھی جھٹلا دیا، یعنی کتاب کو بھی جھٹلائے اور کتاب لانے والے جو رسول ہیں ان کو بھی جھٹلا دیے۔ من التوحید والبعث، توحید ہے اور پھر بعث بعد الموت ہے، یہ ساری باتیں، اور کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ ساری باتوں کا انکار کیے۔ تو یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہم کفار مکہ تھا، کفار مکہ، جو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اور قرآن لانے والے جو رسول ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو فسوف یعلمون، ان کا انکار کرنا، جھٹلانا یوں ہی نہیں جائے گا، ان قریب وہ جان لیں گے عقوبت تکذیبہم، ان کے جھٹلانے کا عذاب کیا ہوگا، جھٹلانے کی سزا کیا ہوگی، ان قریب انہیں خود اندازہ ہو جائے گا، وہ جان لیں گے۔ کب؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ابھی اذ بمعنی اذا بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اذ جو ہے اذا کے معنی میں ہے، جب ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی۔ تو اب زنجیریں یہ بھی گردنوں میں ہوں گی، یا پھر کیا مطلب، آگے یہاں بتا رہے ہیں، دیکھیں ابھی والسلاسل
عطف ہے اس کا کس پر؟ علی الاغلال، الاغلال والسلاسل، کہ ان کے گردنوں میں طوق اور زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، فتکون فی الاعناق، تو کیا ہو جائیں گے؟ زنجیریں بھی گردن میں ہوں گی اور طوق بھی گردن میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہو گئی ایک ترکیب۔ تو یہاں پر بتایا کہ یہ ترکیب میں کیا ہوا؟ الاغلال معطوف علیہ ہے، والسلاسل میں واو حرف عطف، السلاسل معطوف ہے، یہ ترکیب میں پہلے سے اس کا تعلق جوڑ دیا گیا۔ اب دوسری ترکیب بتا رہے ہیں کہ او مبتدا، السلاسل یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، او مبتدا خبرہ محذوف، اس کی خبر محذوف ہے، ای فی ارجلہم، والسلاسل فی ارجلہم، یعنی کہ طوق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور پھر زنجیریں ان کے پیروں میں جکڑ دی ہوئی ہوں گی، ان کے پیروں میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ چلیے یہ ہو گئی بات، تو یہ دوسری ترکیب ہوئی۔ تیسری ترکیب بتا رہے ہیں کہ والسلاسل میں السلاسل مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف نہیں ہے بلکہ یسحبون یہ اس کی خبر ہے، او خبرہ یسحبون، یا اس کی خبر یہ یسحبون ہے، ای یجرون بہا فی الحمیم، کہ ان زنجیروں کے ذریعے سے آگ میں جہنم میں ان کو گھسیٹا جائے گا، یسحبون کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، یجرون بہا فی الحمیم ای جہنم، جہنم میں ان کو کیا ہے؟ گھسیٹا جائے گا، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں ان کو جلایا جائے گا، یوقدون جلایا جائے گا، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا تبکیتاً، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، ان کی بے عزتی کرتے ہوئے ان سے کہا جائے گا، این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبودان باطلہ جس کو اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے تھے، جس کی تم پوجا کرتے تھے، آج کہاں پر ہے؟ وہی وہ یعنی وہ معبودان باطلہ کون ہے؟ وہ الاصنام، بت ہیں وہ، تو بت کہاں پر ہیں جو جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہے وہ؟ قالوا، تو وہ جہنمی کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے کیا ہے؟ کھو گئے ہیں، ہم سے غائب ہو گئے ہیں، فلا نراہم، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ایک بات تو ایک مقام پر وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان کی ذرا برابر بھی عبادت ہی نہیں کرتے تھے، لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس سے پہلے ہم ان کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے، ای انکروا عبادتہم ایہا، وہ کافر جہنمی جہنم میں جلتے ہوئے بتوں کی جو عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، اس عبادت کا وہ انکار کریں گے، ثم احضرت، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حاضر کر دیا جائے گا، یعنی آگ ان پر حاضر کر دی جائے گی، یا پھر آگ حاضر کی جائے، یا پھر یہ سمجھیں کہ وہ جو بت جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان بتوں کو لایا جائے گا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس کے بعد یعنی کہ پہلے تو وہ بت ان کے سامنے نہیں آئیں گے، نہیں لائے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ ان بتوں کی عبادت کا انکار کریں گے، اس کے بعد بتوں کو ان کے پاس پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا آگ میں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ بے شک تم وما تعبدون من دون اللہ، اور جن معبودوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے وہ سب کے سب حسب جہنم، آگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے، ای وقودھا، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو بہرحال تو پہلے انکار کریں گے، پھر اس کے بعد عابدین اور معبودان باطلہ کو کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کذالک، ایسے ہی، ای مثل اضلال ہؤلاء المکذبین، جیسے یہ ان جھٹلانے والوں کو گمراہ کیا گیا، ویسے ہی یضل اللہ الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ویسے ہی گمراہ کرے گا۔ ویقال لہم ایضا، اور اس وقت کافروں سے یہ بھی کہا جائے گا، ذالکم العذاب، یاد رکھو یہی عذاب ہے، بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ زمین میں ناحق تم جس کے بارے میں تم جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا مسخراپن کرتے تھے، جس عذاب کا تم کھیل کود سمجھتے تھے، کیسے؟ من الاشراک و انکار البعث، شرک کر کر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر کر جس عذاب کا تم مذاق اڑاتے تھے، لو یہ وہی عذاب ہے جس میں تم کو جلنا ہے۔ وبما کنتم تمرحون، اور پھر جس پر تم تکبرانہ خوش ہویا کرتے تھے، تکبرانہ خوش ہوتے تھے تم تکبرانہ طور پر، وہی عذاب یہ ہے جو آج تم جس میں جل رہے ہو۔ تتوسعون فی الفرح، یعنی خوشی میں بہت زیادہ، حد سے زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے تم اس عذاب کے بارے میں، اس عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے، تو لہٰذا اب یہ وہی عذاب ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم سب کے سب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی دروازوں مطلب جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے۔
پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ فاصبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، وہ وعدہ بالکل حق ہے، سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ فِيهِ، اچھا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اب پہلے ترکیب دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم تفسیر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فَإِمَّا جو لفظ آیا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ فِيهِ ان الشرطیۃ مدغمۃ وما زائدۃ، اب اس میں کیا ہے، دراصل ان حرف شرط ہے اور ما زائدہ ہے، تو ان حرف شرط کے نون کو میم سے بدل کر ما زائدہ کے میم میں کیا ہے ادغام کر دیا گیا ہے، تو اما بن گیا، اصل میں کیا ہے وہ ان ما ہے، مدغمۃ وما زائدۃ، ما کیا ہے زائدہ ہے، تو یہ کیا ہے بطور تاکید لایا گیا ہے، تاکید کے طور پر معنی شرطی، شرط کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے۔ ایک تو اول الفعل، پہلے یہ کہ فعل کے شروع میں اس کو ذکر کیے، ایک تاکید، اور ان حرف شرط اور پھر ما زائدہ تاکید کے لیے، اور دوسرا فعل ذکر کیے، اور فعل میں بھی کیا ہے والنون، نون تاکید ثقیلہ ذکر کیے، تو یہ تاکید پر تاکید، یعنی کئی تاکیدیں اس لفظ میں، اس جملے میں شامل کی گئی ہیں، جمع کی گئی ہیں۔ تو اتنے سارے تاکیدوں کے بعد اب اصل بات ہے کیا جو اتنی تاکیدوں کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کا جو وعدہ ہے پروردگار کا وہ حق ہے، عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اگر فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، بے شک ہم اگر ضرور آپ کو ان کا عذاب دکھائیں گے، بعض الذی، پورا نہ صحیح کم سے کم بعض عذاب دکھائیں گے، نعیدہم بہ، کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، آپ کی حین حیات جب تک آپ دنیا میں باحیات رہیں، اس وقت تک ہم کیا ہے آپ کو ان کا عذاب، پورا نہ صحیح مختصر عذاب ہم آپ کو دکھائیں گے۔ وہ جواب الشرطی محذوف، جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے، ای ذاک، تو وہ عذاب وہ ان کو ہو کر رہے گا، یہ ذاک جواب شرط ہے، محذوف ہے۔ او نتوفینک، یا اگر ہم آپ کی حین حیات ان کا عذاب آپ کو نہ دکھائے، آپ کو ہم وفات دے دیں، نتوفینک، آپ کو ہم وفات دے دیں، قبل تعظیمہم، ان کو عذاب دینے سے پہلے، تو فإلینا یرجعون، ہماری طرف ہی ان کو لوٹایا جائے گا، فنعذبہم اشد العذاب، تو کیا ہے سب سے سخت عذاب جو ہے ہم ان کو دیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ او حرف عطف آیا ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ نرینک پر اس کا عطف ہے، تو نرینک معطوف علیہ، او حرف عطف، نتوفینک یہ معطوف، فإلینا یرجعون یہ جو جواب ہے، تو جواب شرط کس کا ہے؟ نرینک معطوف علیہ کا جواب ہے، یا پھر نتوفینک معطوف جو ہے اس کا جواب ہے؟ تو بتا رہے ہیں فالجواب المذکور للمعطوف فقط، یہ جو فإلینا یرجعون یہ جو جواب ہے، یہ جواب صرف کس کا ہے؟ یہ نتوفینک کا جواب ہے، یعنی معطوف کا جواب ہے، نرینک کا جو معطوف علیہ ہے اس کا یہ جواب نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان میں سے بھیجیں، بہت سے رسولوں کو ہم آپ سے پہلے بھیجے ہیں، ارسلنا رسولا من قبلک، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے واقعات، جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے بعض ایسے رسول اور انبیاء ہیں کہ جن کے واقعات، جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ چلیے اب یہاں پر ایک روایت لائی جا رہی ہے، لیکن یہ روایت جو مشہور جو روایت ہے اس روایت کے مقابلے میں ہے، تو لہٰذا اس روایت کو کیا ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ کیا ہے وہ روایت؟ دیکھیں، رویہ، یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ روایت کی گئی ہے کہ انہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی بعث 8,000 نبی، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے 8,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، 8,000 انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجے ہیں۔ 4,000 نبی من بنی اسرائیل، 4,000 نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، و4,000 نبی من سائر الناس، اور 4,000 نبی دیگر سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے لوگوں میں سے 4,000 ہیں۔ ایک بات ہوئی، یہ تو اب ایک بات آئی تو ایک روایت میں بیان کر دی ہے، لیکن مشہور جو روایت ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، اور انہی میں سے رسولوں کی تعداد بھی اس میں مقرر ہے 313، یا پھر اس میں کچھ کمی زیادتی جو ہے وہ انہی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے ہی۔ تو بہرحال وہ مشہور روایت ہے، اسی کو ہم کیا کریں گے؟ لیں گے، اور یہ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ صرف
8000 انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، اس روایت کو ہم کیا ہے چھوڑ دیں گے۔ چلیے، وما کان لرسول، اور پھر کسی رسول کے لیے ان جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک رسول کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں تھا ان یأتی بآیۃ، کہ کوئی بھی نشانی اپنی طرف سے لے کر آئیں، کوئی بھی معجزہ اپنی طرف سے لے کر آئے، کسی رسول کے لیے بھی یہ مناسب نہیں تھا۔ ہاں الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے وہ کوئی بھی نشانی کوئی بھی معجزہ ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کہ لأنہم عبید مربوبون، کیونکہ وہ رسول سارے کے سارے وہ نبی اللہ کے بندے ہیں، مربوبون پالے ہوئے ہیں، اللہ ان کا پالنے والا ہے، یہ سب کے سب اس کے پالے ہوئے ہیں، مربوب ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، یعنی کہ کافروں پر عذاب کے نازل ہونے کا جو معاملہ آیا، حکم آیا، قُضِیَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَمُكَذِّبِيهَا، وہاں فیصلہ کر دیا گیا رسولوں کے درمیان اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے درمیان کیا ہے فیصلہ کر دیا گیا، کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور وہاں جو حق کو باطل کرنے والے تھے، حق کو ختم کرنے والے جو لوگ تھے، وہاں پر وہ ناکام اور نامراد ہوئے اور نقصان میں پڑ گئے۔ اَيْ ظَهَرَ الْقَضَاءُ، فیصلہ تو پہلے ہی، لیکن وہ فیصلہ ظاہر ہوا۔ وَالْخُسْرَانُ لِلنَّاسِ، نقصان کافروں کا اور پھر رسولوں کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ظاہر ہوا لوگوں کے سامنے۔ وَهُمْ خَاسِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کیا ہے کافر خسارے میں پڑ گئے ہیں۔ فِي كُلِّ وَقْتٍ قَبْلَ ذَلِكَ، یعنی کہ اب خسیرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نقصان میں پڑ گئے، تو کیا کافر اس سے پہلے خسارے میں نہیں تھے کیا؟ تو بتا رہے ہیں خسارے میں اس سے پہلے سے ہی تھے وہ، لیکن اب ان کا خسارہ اور ان کا نقصان کیا ہے لوگوں کے سامنے اب ظاہر ہوا، تو لہذا اسی لیے خسیرہ ہنالک المبطلون یہاں بتا رہے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکت ہے کہ جس نے تمہارے لیے انعام چوپائے جانوروں کو بنایا ہے۔ اب یہ جو یعنی انعام سے مراد کیا ہے؟ قیل الابل، اب انعام سے یا تو پورے جانور مراد ہو سکتے ہیں، گائے، بکری، اونٹ وغیرہ، یا نہیں تو خاص طور پر یہاں پر الابل ہنا خاصۃً، یہاں پر خاص طور پر اونٹ مراد لیے ہیں۔ والظاہر، ظاہری معنی اس کے یہ بتاتے ہیں کہ گائے بھی مراد ہو سکتی ہے اور پھر بکریاں وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، تاکہ لترکبوا منہا، تاکہ تم اس پر سواری حاصل کرو، ومنہا تاکلون، اور ان چوپایوں میں سے جن کو تم کاٹ کر ذبح کر کر کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور ان چوپایوں میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، کیسے؟ من الدر، دودھ ہے، والنسل، اور پھر ان کی نسل جب آگے بڑھے گی تو ان میں اضافہ ہوگا، والوبری، اور گوبر وغیرہ ہے ان کا لیپ کر تم گھروں کو کیا کرتے ہو؟ مٹی محفوظ کرتے ہو، دبا کر رکھتے ہو، والصوفی، اور پھر ان کا جو اون ہے بکریوں کا ان کو تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو بہرحال جانوروں میں چوپایوں میں بہت سارے فوائد ہیں تمہارے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، ان کے ذریعے سے تم ان چوپایوں کے ذریعے سے وہ حاجت کو، اس ضرورت کو تم پا سکو، پہنچ سکو۔ لِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، تاکہ تم ان چوپایوں پر سوار کر سکو اور تمہاری جو ضرورتیں ہیں، تمہاری دل کی جو خواہشات ہیں، وہ خواہشات کو تم پہنچ سکو۔ ایہی حمل الاثقال، کہ بوجھل چیزوں کو اٹھانا ہے، الی البلاد، کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان کو اٹھا کر لے کر جانا ہے، تمہاری ضرورتیں ہیں، لیکن جانوروں پر تم لاد کر جانوروں کو ساتھ میں ہانکتے ہوئے لے جاتے ہو۔ وعلیہا، اور اس پر، یعنی خشکی کے علاقے میں، یعنی خشک جو علاقہ ہے زمین کا، ان اونٹوں پر تم سامانوں کو لاد کر لے جاتے ہو۔ وعلی الفلک، اور سمندری علاقوں میں تم کیا ہے کشتیوں پر سامان کو اٹھا کر لے جاتے ہو۔ تحملون، تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی کشتیوں میں تم سوار ہوتے ہو۔ ویریکم آیاتہ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ سمندر میں کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ پانی میں جب کوئی وزن چیز ڈالتے ہیں تو وہ وزن چیز فوری طور پر پانی کے اندر اتر جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ کشتی اتنی وزن دار ہونے کے باوجود اور اس میں کئی لوگ سوار ہونے کے باوجود اور کئی ٹنوں والا سامان اس میں رکھنے کے باوجود وہ کشتی پانی کے اوپر آرام سے تیرتی ہوئی جاتی ہے، پانی کے اندر ڈوبتی نہیں۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اللہ تعالیٰ تم کو یہ اپنی نشانی ظاہر بتاتا ہے۔ آخر میں بتا رہے ہیں کہ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اے منکرو، اے کافرو، اللہ کی آخر کون سی نشانی کا تم انکار کرو گے؟ کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ الدالۃ علی وحدانیتہ، اللہ کے ایک ہونے پر جو دلالت کرنے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سے کون سی نشانی کا تم انکار کرو گے؟ اب یہ استفہام توبیخ، اور یہ کیا ہے استفہام دراصل ان کو ڈانٹنے کے لیے لایا گیا ہے اور پھر ان کو یاد دلانا ہے کہ ہاں چلیے اب یہ
استفہام توبیخین، اب یہ استفہام جو ہے ڈانٹنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اب یہاں لفظ ای بتا رہے ہیں کہ لفظ ایٌ اور ایتن دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے وتذکیر ایٌ اشہر من تانیثہ، ایٌ کو مذکر لانا اس کو مؤنث لانے سے زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، تو زیادہ مشہور ایٌ مذکر سے ہی ہے، تو لہٰذا اس کے شہرت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں مذکر لایا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے، فینظروا کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان کا انجام کیسے ہوا، کانوا اکثر منہم تعداد میں وہ پہلے والے کافر ان سے بڑھ کر تھے، واشد قوتاً اور طاقت میں قوت میں وہ ان سے کئی گنا زیادہ تھے، وآثاراً فی الارض اور زمین میں نشانات کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھے ان کے مقابلے میں، کہ حوض وغیرہ بنانا یا پھر قصور محلات بنانا، تعمیراتی کاموں میں اور پھر دیگر کاریگری میں اور صنعت کاری میں وہ ان سے بڑھ کر تھے، لیکن کوئی بھی چیز ان کی تعداد، ان کی طاقت، ان کا ہنر، ان کا پیشہ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکا، بے نیاز نہیں کر سکا ان کاموں سے کانوا یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ ان کی طاقت ان کو گناہوں سے نہیں روک سکی، اور پھر ان کے تعداد کی کثرت ان کو گناہوں سے نہیں روک سکی، لہذا وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پس جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، فرحوا الکفار، کافر رسولوں کی باتیں ماننے کی بجائے، رسولوں کے احکامات اور ان کی معجزات کو تسلیم کرنے کی بجائے، فرحوا بما عندهم، ان کافروں کے پاس جو پہلے سے باتیں ہیں ان باتوں سے وہ کیا ہے خوش ہونے لگے، ای الرسل۔ ہاں اب دیکھیں دو باتیں ہوئیں کہ ایک تو یہ رسولوں کے پاس جو باتیں ہیں وہ باتوں سے کافر خوش ہوئے لیکن ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، یہ ایک ہو گئی، یا نہیں تو دوسرا اس کا مفہوم یہ ہوگا کافروں کے پاس پہلے سے ان کے آباء و اجداد کی طرف سے آیا ہوا جو علم ہے اس علم پر وہ خوش ہو رہے تھے، تو دونوں باتیں، کافروں کے پاس جو پہلے سے آباء و اجداد کی طرف سے آیا ہوا جو علم ہے اس پر وہ خوش ہو رہے تھے، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ رسول جو علم لے کر آئے ہیں اس علم پر وہ خوش ہوئے، لیکن کیسے، اس علم کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ تو یہاں پر دوسرے معنی بتا رہے ہیں کہ فرحوا بما عندهم، کافر خوش ہوئے جو ان کے پاس علم ہے، کیا ہے، رسولوں کے پاس جو علم ہے، ای فرحہ استہزاء، اس علم کا مذاق اڑاتے ہوئے، وضحک منکرین لہ، اس علم کا انکار کرتے ہوئے وہ خوش ہونے لگے۔ بہرحال رسولوں کا اور رسولوں کے علم کا، ان کی باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا وہ انکار کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ عذاب ان پر اتر گیا، وہ عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ فلما رأوا بأسنا، ان کافروں کا معاملہ یہ ہوا کہ پس جب کافر وہ بأسنا ہمارے عذاب کو دیکھے، ای شدت عذابنا، ہمارے عذاب کی سختی کو جب دیکھے، قالوا تو وہ کافر کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، ہم صرف اور صرف ایک خدا پر ایمان لائے۔ دنیا میں تو انکار کرتے تھے، عذاب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو اقرار کرنے لگے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان لائے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اللہ کی ذات میں جن جن بتوں کو ہم شریک ٹھہراتے تھے اب ہم ان سارے کے سارے بتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا، ہم نے انکار کر دیا، بما، ان سارے بتوں کا، کنّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جس کا ہم کیا ہے انکار کرتے تھے، اللہ کی ذات میں جس کو ہم شریک ٹھہراتے تھے، وہ وہاں پر اقرار کریں گے، لیکن بتا رہے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھے، عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب بتا رہے ہیں آگے سنت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ سنت حالت نصبی میں کیوں ہے بتا رہے ہیں، نصبہ علی المصدر، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یہ فعل مقدر کا، بفعل المقدر من لفظہ، اسی کے لفظ کا فعل یہاں پر محذوف ہے، سن اللہ سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بنا دیا ہے، کس معاملے میں، التی قد خلت فی عبادہ، ان لوگوں کے معاملے میں، ان لوگوں کے سلسلے میں جو اللہ کے بندوں میں پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں میں سے جو نافرمان بندے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ ان کے لیے یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے، فی الامم، امت سابقہ امتوں میں سے، کہ ان لا ينفعهم الایمان وقت نزول العذاب، عذاب کے نازل ہونے کے وقت میں ایمان ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور پھر کافر وہاں پر کیا ہے خسارے میں، نقصان میں پڑ گئے۔ یعنی وہی معاملہ جیسے اوپر بتایا گیا، کافر تو پہلے سے ہی خسارے میں ہے، پہلے سے ہی نقصان میں ہے، لیکن ان کا خسارہ، ان کا نقصان وہاں پر ظاہر ہوا۔ أَيْ تَبَيَّنَ خُسْرَانُهُمْ لِكُلِّ أَحَدٍ، ہر ایک کے لیے ان کا خسارہ اور ان کا نقصان کیا ہے ظاہر ہو گیا۔ وَهُمْ خَاسِرُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ قَبْلَ ذَلِكَ، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے بھی ہر وقت میں وہ لوگ کیا ہے نقصان میں تھے، خسارے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر دیکھیں پارے 24 کا اب ثلث تک ہم یعنی کہ پاؤن پارہ ہم مکمل طور پر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے سورہ فصلت کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔